بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اختتام اس دن سورہ الحج کی 64 نمبر آیت پر ہوا تھا اور انشاءاللہ یہاں سے اب شروعات ہے۔ تو فرمایا الم ترى ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ، کیا تم نے نہیں دیکھا، یعنی کہ اللہ کہ بے شک اللہ نے کام میں لگا دیا ہے تمہارے جو ہے زمین میں، اور کشتیاں جو چلتی ہیں بیچ سمندروں کے اس کے حکم سے۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، اور یعنی کہ تھامے رکھتا ہے آسمان کو کہ وہ گر پڑے زمین پر، یعنی کہ اللہ پاک کی یہ قدرت ہے جس نے ہر چیز کو ہمارے کام میں لگایا ہوا ہے۔ لیکن ایک چھوٹا سا انسان ہے کتنے بڑے ہاتھی کو قابو میں کیے ہوا ہے، وہ چلا رہا ہوتا ہے اس کو۔ شیر کو آپ سرکس میں دیکھتے ہوں گے کہ جیسا کہ وہ شیروں کو انہوں نے اپنے وہ ڈنڈوں کے اوپر کیا ہوتا ہے، وہ ان سے کرتف لے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب جو ہے اللہ پاک کے حکم سے ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ ان میں کوئی اسپیشلٹی ہے یا کوئی وہ اسپیشل ایسا کچھ بات نہیں، صرف یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم ہو تو ہر چیز اس کے تابع ہے، جیسا کہ قرآن میں ہم نے بے شمار جگہ ہم دیکھتے ہیں اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام اپنا سلیمان علیہ السلام کو کیا کچھ نہیں دیا۔ پرندے تھے، جانور تھے جو ان کے حکم سے چلتے تھے، ان کی بولیاں سمجھتے تھے، ان کی باتیں سنتے تھے، وہ کیا بول رہے تھے، کیا مطلب سارا کچھ ان کو وہ اللہ پاک کے کرم سے یہ عطا کیا ہوا تھا۔ تو یا اسی لیے یہاں بھی اللہ پاک نے فرما دیا یہ سب کچھ اللہ پاک کے اذن سے ہے، اور اللہ پاک ہی چھوئے رکھتا ہے آسمان کو تاکہ وہ اس کے اوپر گر نہ پڑے، نہیں تو بغیر دیکھیں نا، بغیر کسی ستون کے ہے یہ، لیکن یہ گرتا نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ پاک کی یہ قدرت ہے۔ تو ساتھ ہی فرمایا ان تقع علی الارض، یہ کہ وہ اس کے اوپر گر پڑے، الا باذنہ، مگر یہ کہ اس کے اذن سے۔ ہاں وہ گر سکتا ہے لیکن جب وہ چاہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ پاک جو ہے لوگوں سے، یہاں دیکھیں مومنوں کی بات نہیں، تمام لوگوں کی، کیونکہ یہ سب نعمتیں سب لوگوں کو اللہ پاک نے دی ہیں، چاہے وہ اللہ کو ماننے والا یا چاہے نہیں ماننے والا، اسی لیے وہ تمام لوگوں کے ساتھ ہے، شفقت کرنے فرمانے والا اور رحم فرمانے والا۔ تو ساتھ ہی فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ۔ یہاں بھی ایک بات بڑے قابل غور آ گئی، اللہ پاک نے فرمایا اور وہی ہے جس نے تم کو زندہ کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، یعنی کہ یہ جو قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونا ہوگا۔ تو یہاں بھی دیکھیں موت کے بعد پھر وہ زندگی ہے، وہ جب قیامت والے دن کھڑا کیے جائیں گے۔ اور جیسا کہ سورہ بقرہ میں وہ پہلی موت بھی ہے، یہاں وہ پہلی موت نہیں، یہاں زندگی سے شروعات ہوئی، یہاں 3 بار گنا گیا، وہاں 4 بار ہے، 2 زندگیاں اور 2 موتیں۔ تو فرمایا ان الانسان لکفور، لیکن بے شک انسان جو ہے وہ بڑا ناشکرا ہے، اللہ پاک کا ناشکرا ہے، انکاری ہے، یہ ہے اس کی اصل کیفیت۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَاكًا، ہر امت کے لیے، ہر ایک مطلب جتنی بھی امت تھی ان کے لیے میں نے بنایا کیا، منساکن، عبادت کا طریقہ عبادت۔ ہم ناسکوہ، وہ اسی کے اوپر چلتے ہیں، یعنی کہ اسی کے اوپر وہ ویسے ہی وہ کرتے ہیں، یعنی کہ جو عبادت کا طریقہ کیا ہے ویسے ہی وہ کرتے ہیں۔ فلا ينازعنک فی الامر، پس نہ تنازع کریں یہ آپ کے ساتھ کسی معاملے میں۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ عَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، یعنی کہ یہ آپ سے کسی معاملے میں کوئی وہ
امر نہ کرنے پائیں، کوئی جھگڑا نہ کرنے پائیں، تنازع نہ کرنے پائیں، اور آپ پکاریے، یعنی کہ ان کو دعوت دیجئے الی ربک، اپنے رب کی طرف۔ یہ دیکھیں دعوت دینا اللہ پاک نے فرض کیا، دعوت دیجئے، اللہ پاک نے فرمایا دعوت دینا فرض ہے۔ اگر نہیں ان کو مانتا تو اس کے لیے اللہ پاک نے پھر فرمایا کہ جب یہ نہیں مانتے تو اعراض کرو۔ دعوت دینے کی اللہ پاک نے حکم دیا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ اچھے طریقے سے دعوت دے، موعظۃ حسنہ، یعنی کہ نصیحت کیجیے اچھے طریقے سے۔ تو بلائیے اپنے رب کی طرف، بے شک آپ ہیں سیدھے رستے کے اوپر، یعنی کہ سب سے سیدھا رستہ یہی ہے جو اللہ پاک نے ہم کو بیان فرما دیا اپنی کتاب میں۔ تو آپ تو سیدھے رستے کے اوپر قائم ہیں، تو لہذا آپ کا کیا کیجئے، ان کو پکاریے آپ اللہ کی طرف، اپنے رب کی طرف۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَإِن جَدَالُكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ پھر اگر وہ آپ سے مباحثہ کریں، وہ اگر آپ سے بحث کرنا شروع ہو جائیں، تو آپ کہہ دیں کہ اللہ زیادہ جانتا ہے اسے جو عمل کرتے ہیں، اللہ عمل کرنے والوں سے خوب واقف ہے، لہذا آپ ان سے کہہ دیں ایسے۔ اسی طرح جب اگر کوئی بندہ، آپ کسی سے دعوت کرتے ہیں، کسی کو مطلب اللہ کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں، وہ بندہ آگے سے آپ سے بحث شروع کر رہا ہے، بحث کون کر رہا ہے؟ یہاں دو باتیں ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر اللہ پاک نے اپنی کتاب میں فرما دیا، مثال دے رہا ہوں، کہ اس طرح آپ وضو کریں، وضو کا طریقہ اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرما دیا کہ اس طرح کرے۔ ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے بھائی اللہ نے یہ بات فرما دی، میں تو اب جوں کا تو کروں گا، یہ تو ایک بندہ ہو گیا۔ دوسرا بندہ ہے جو اس کے مقابل میں ہے، وہ کہتا ہے نہیں اللہ نے یہ بات فرما دی ہے، لیکن یہ، لیکن وہ، لیکن فلان، لیکن مطلب کچھ بھی ایکسٹرا چیزیں وہ مان نہیں رہا اس چیز کے اوپر، لیکن ڈال رہا ہے۔ تو لہذا اختلاف کون کر رہا ہے؟ پھر اختلاف تو وہی کر رہا ہے جو اس میں لیکن یہ، لیکن وہ، مطلب کوئی بھی بات کے اوپر آ نہیں رہا، جو اللہ نے بیان کیا ایسا عمل کرنے سے ہٹ رہا ہے، تو وہی اختلاف کر رہا ہے۔ تو لہذا وہ جو بندہ ہے جس کو جو کہہ رہا ہے کہ ہاں بھائی میں تو اللہ نے جو کہہ دیا میں یوں ہی کروں گا، وہ پھر اس سے یہ بات کہہ دے کیا کہ فقل، کہ یہ تو کہہ دیجئے کہ اللہ جانتا ہے اس کو جو عمل کر رہا ہے، یعنی کہ جو اللہ کے کہے کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ آپ اگر نہیں کرتے تو آپ کی مرضی۔ تو لہذا فرمایا اللہ یحکم بینکم یوم القیامت، بے شک اللہ فیصلہ کر دے گا، یعنی کہ آج اگر آپ اختلاف کر رہے ہیں تو بے شک اللہ فیصلہ فرما دے گا قیامت والے دن، فی ما کنتم فیہ تختلفون، اس میں جس میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ آج تو آپ اختلاف کر رہے ہیں، میں تو بات کہہ رہا ہوں بھائی اللہ یہ فرما رہا ہے جوں کا توں کریں، جیسا اللہ پاک نے اپنی کتاب میں واضح فرما دیا کہ اللہ کی کتاب سے بڑی سچی کتاب کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اس میں کوئی شک کی بات ہے ہی نہیں، لا ریب فیہا، تو اس میں تو شک کی بات ہے ہی نہیں، یہ تو سچی کتاب ہے۔ اس میں اللہ پاک نے یہ بات فرما دی یہ کام ایسے کریں، تو بھائی میں تو ویسے ہی کروں گا جیسے اللہ نے حکم دے دیا، یہ تو بات ہوگی ماننے والی۔ اللہ پاک نے اپنے مومنوں کی صفات بیان فرمائی کہ وہ جب ان کو اللہ کے بارے کی بات کہی جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں، سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا۔ یہ تو ہو گیا ایک بندہ۔ ابھی جو وہ دوسرا ہے، وہ جو اختلاف کر رہا ہے، اختلاف ڈال رہا ہے، بحث کر رہا ہے، تکرار کر رہا ہے، بات نہیں مان رہا، سو اور چیزیں ڈال رہا ہے، لیکن اللہ کی بات کے اوپر نہیں آ رہا، تو اختلافی وہ ہے۔ تو اس کے لیے اللہ پاک نے فرما دیا کہ اللہ پاک ان میں پھر قیامت والے دن وہ جو ہے فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ فرمایا علم تعلم، کیا نہیں جانتے، ان اللہ یعلم ما فی السماوات والارض، کہ اللہ تو جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ انا ذالک فی کتاب، بے شک یہ ایک کتاب ہے، انا ذالک علی اللہ یسیر، یعنی کہ بے شک یہ ایک، یعنی کہ یہ جو کچھ زمینوں آسمانوں میں ہے یہ فی کتاب میں ہے، ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور بے شک اللہ کو یہ آسان ہے، یعنی کہ اللہ پاک نے لوح محفوظ، جس کو اللہ پاک نے قرآن میں بھی بیان فرمایا، اس میں اللہ پاک نے ہر چیز لکھ دی۔ مثال کے طور کے اوپر آگ کی تقدیر ہے جلانا، تو یہ اللہ پاک نے اس کتاب میں یہ تقدیر لکھی ہوئی ہے۔ اللہ پاک اگر اس کو حکم دے تو آگ جلانا چھوڑ دے گی، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ پاک نے آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جا، تو وہ آگ میں رہے لیکن جلے نہیں۔
تو ایسا اور بھی واقعہ ملتے ہیں. خیر بات کرنے کی جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اللہ پاک نے یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے. فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور یہ غلامی کرتے ہیں اللہ کے علاوہ اس کی کہ نہیں نازل کیا جس کے اوپر کوئی بھی دلیل اللہ نے، یعنی کہ کوئی اللہ نے ایسی دلیل نازل ہی نہیں کی کہ اللہ کے سوا کسی اور کی غلامی کی جائے. اللہ پاک نے اپنی غلامی کے لیے پیدا فرمایا ہم سب کو، تاکہ ہم اللہ کی بات کو غور سے سنیں، پھر اس کے اوپر عمل پیرا ہوں. یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد. اس میں ہمارے بیچ میں رکاوٹیں آتی ہیں. شیطان اور نفس لے کر ہیں خنجر در بدر، وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل، یہ کسی شاعر نے کہا. یعنی کہ شیطان اور جو نفس ہیں یہ خنجر لے کر ہیں آپ کے در بدر، کسی وقت بھی آپ کو یہ وار کر رہے ہیں کہ آپ تاکہ ان کے بہکاوے میں آ کر اللہ کی بات سے ہٹ جائیں. لیکن اسی کے اوپر سٹرگل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم پچھلی جو سورہ حج کی 65 نمبر سے ہم سٹارٹ ہوئے تھے اور ابھی 71 تک پہنچے تھے کہ اچانک کوئی گڑبڑ کی وجہ سے ہماری ایک ویڈیو پوری مکمل نہیں ہو سکی. یہیں سے آگے شروعات کر رہے ہیں. تو بات چل رہی تھی کہ جو شیطان اور نفس ہیں وہ تو انسان کو چکمہ دینے کے اوپر لگے ہیں. انسان کو خود یعنی کہ ان سے بچنا یہی سارا اس کی جو ہے وہ محنت ہے. اسی کا اس کو اللہ پاک اجر دے گے تاکہ وہ ان چیزوں سے بچے. اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ یعنی کہ اپنے نفس کو منع کرتا رہا خواہشات سے. ایک جگہ اور دوسری جگہ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو پاک رکھا، تو لہٰذا اس کو پاک رکھنا ہی یہی ساری مطلب وہ یہی ساری کوشش، یہی سارا جو ہے نا وہ ہے مطلب امتحان ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو جن کی غلامی کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، اللہ پاک نے ان کے لیے کوئی بھی ایسی دلیل نازل نہیں کی، کوئی بھی ایسی دلیل نہیں ہے کہ ان کی وہ غلامی کریں. اور ساتھ ہی فرمایا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ، اور نہیں ہے ان کے پاس کچھ بھی اس کا کوئی علم. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور نہیں ہے کوئی بھی ظالموں کا کوئی مددگار. تو یعنی کہ اللہ پاک نے ایسی کوئی دلیل نہیں نازل، یہ خود ظالم ہے جو اس طرح کی مطلب باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف گڑ رہے ہیں. اور ساتھ ہی فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں ہماری آیتیں واضح، جو یعنی کہ واضح کھلی ہماری نشانی ہیں، جب ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا. یعنی کہ جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو آپ پہچان سکتے ہیں ان کے چہروں کے اوپر، یعنی کہ جو منکر ہیں ناگواری، ان کو بڑا ناگوار گزر رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ پڑھ رہا ہے، ان کے چہروں سے یہ ناگواری نظر آ رہی ہوتی ہے. جب آپ ان کے سامنے پڑھ کر سنا رہے ہوتے ہیں تو وہ جن کے اندر وہ ایمان کی وہ پختگی نہیں ہے، وہ بس تنگ سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. ان کا دل یہی کر رہا ہوتا ہے جلدی سے جلدی ختم ہو، کوئی اور بات کریں، دنیاوی بات. یہاں اٹھ کر چلے جاتے ہیں، کہیں ایسے بھی ہوتے ہیں، یا مطلب ایسے بھی ہوتے ہیں بول بھی دیتے ہیں بھائی چھوڑیں کوئی اور بات کریں. تو یہ چیز ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو یعنی کہ اللہ پاک نے ان کی پہچان کیا فرمائی؟ کفر کیا. یہ لوگ ہیں جو انکاری ہیں، یعنی کہ وہ پسند نہیں کرتے. اور کیا ہوتا ہے؟ قریب ہوتا ہے کہ وہ حملہ ہی کر دیں. یہاں اللہ پاک نے فرما دیا قریب ہے کہ وہ آپ کے اوپر حملہ ہی کر دیں. یعنی کہ جب آپ ان کے اوپر وہ پڑھ کر سنا رہتے ہیں تو یہ قریب ہوتے ہیں کہ آپ کے اوپر حملہ کر دیں ان پر جو پڑھتے ہیں، ان پر یعنی کہ وہ ان پر حملہ کر دے جو ان کے اوپر آیاتیں پڑھتے ہیں، ہماری آیتوں کو. قل، آپ کہہ دیجئے، افا انبئکم بشر من ذالکم، کیا میں اللہ پاک نے فرمایا کیا ان سے پوچھو کہ میں اس سے بھی بری بات تم کو بتاؤں؟ ابھی تو دیکھیں نا ان کو برا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں، اور اتنی وہ دل میں اندر سے وہ مطلب غصے میں ہے کہ کس طرح اس کو
جھپٹ کر اس کے اوپر حملہ کر دیں، یہ کتنا ان کے اندر وہ غصہ ہے۔ تو اللہ پاک نے ان کے غصے کے جواب میں یہ فرمایا کہ آپ ان کو بتا دیں کہ میں تم کو اس سے بھی زیادہ ایسی بات بتاؤں جو غصے میں تم کو مطلب جو تمہارے غصے کو ٹھنڈا کر دے، یا جس طرح تمہارا غصہ یہ ہے اس سے بھی زیادہ بڑی بات ہم کو کس طرح کا غصہ ہے تم کے اوپر، تمہارے اوپر، یعنی کہ یہ چیز ہم تم کو بتاؤں میں۔ تو اللہ پاک نے ساتھ فرمایا النارو، وہ آگ ہے، وعدها اللہ الذین کفروا وبئس المصیر، اللہ پاک نے وعدہ کر رکھا ہے اس کا ان سے جو انکاری ہیں، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی کہ تم کو یہ چیز بری نظر آ رہی ہے، تو پھر یہ آگے ذہن میں رکھو کہ یہ چیز ہے ان انکاریوں کے لیے جو آج اللہ کی بات سننا پسند نہیں کر رہے یا اس کے اوپر چلنا نہیں پسند کر رہے۔ ساتھ ہی فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل فاستمعوا، میں تم کو ایک مثال بیان کرتا ہوں، غور سے سنو۔ یہ اللہ پاک فرما رہا ہے، اللہ پاک فرمایا غور سے سنو، مثال بیان کر رہا ہوں۔ ساتھ ہی فرمایا یعنی کہ غور سے لوگ غور سے اسے سنو، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا لہ، یعنی کہ یہ مثال کا یہاں آدھا ٹکڑا جو بیان ہوا وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، ہرگز وہ نہیں پیدا کر سکتے ایک مکھی ایک بہت چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، ایک تو بڑی مکھی ہوتی ہے، سب سے بہت چھوٹی سی بھی مکھی ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ ایک مکھی بھی نہیں وہ پیدا کر سکتے، لو اگرچہ سب جمع ہو جائیں اس کے لیے، یعنی کہ جتنے بھی جن کو تم پکارتے ہو سب کے سب اگر جمع بھی ہو جائیں تو بھی وہ ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ۔ تو یعنی کہ اللہ پاک نے فرمایا پہلی بات ہے کہ آپ یہ جتنے جن کو تم پکارتے وہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے چاہے وہ سب مل جائیں، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا اور اگر وہ یعنی کہ ان سے کچھ چھین کر لے جائے وہ مکھی، وہ جیسے آج کل وہ چڑھاوے چڑھائے ہوتے ہیں درباروں کے اوپر یا مندروں کے اوپر یا ایسی جگہوں پہ جو بھی اللہ کے جن ان لوگوں نے شریک بنائے ہیں ان کے آگے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، مٹھائیاں چڑھاتے ہیں، کچھ چڑھاتے ہیں، تو اگر ان سے وہ تھوڑی سی مٹھائی وہ لے کر چلی جائے، وہ مکھی یا کچھ بھی لے کر چلی جائے، تو اللہ پاک نے یہاں چیلنج فرما دیا کہ وہ اس سے چھڑا نہیں سکتے، یعنی کہ ان کو اتنی بھی قوت نہیں کہ وہ ان سے چھڑا سکے، تم کدھر جا رہے ہو۔ اور ساتھ ہی فرمایا ان سے یعنی کہ وہ چھڑانے سے کتنے کمزور ہیں، طالب بھی اور مطلوب بھی۔ اللہ پاک نے فرمایا کتنے کمزور ہیں، دیکھیں مکھی سے بھی نہیں نہ بنا سکتے ہیں نہ اسے چڑھا سکتے ہیں، تو اور کتنے کمزور ہیں، طالب بھی اور مطلوب بھی نہیں کر سکتے ایسی بات، یعنی کہ جو مانگ رہے ہیں اور جن سے مانگ رہے ہیں سب کتنے کمزور ہیں، کتنا کمزور ان کا عقیدہ ہے، کتنی کمزور ان کی سوچ ہے، کتنی ایک چھوٹی سی سوچ ہے ان کی، جو مطلب جس کو وہ اپنی زندگی کا ایک مشن بنا رہے ہیں۔ کتنی دیکھیں نا ڈالیاں لے کر جاتے ہیں تو کتنا مہینہ پہلے وہ ڈالیوں کی تیاری کرتے ہیں، ڈالیاں بناتے ہیں، پھر پورا ایک گروہ جاتا ہے درباروں کے اوپر جاتے ہیں، وہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، کتنا کچھ کرتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں بیکار ہیں، کسی کام کی تو نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کو تو نہیں پوچھے، بیکار ہوگی، تو کتنے جو ہے نا وہ ہو گئے، اللہ پاک نے فرمایا ضعیف ہیں، کتنے کمزور ہیں، طالب بھی اور مطلوب بھی۔ اور ساتھ ہی اللہ پاک نے یہاں ایک بات فرمائی، اللہ پاک نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدر، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا۔ یہاں ایک اور بات ہے کہ اللہ کا اندازہ، اللہ کی باتوں کا اندازہ، اللہ کا اندازہ نہیں لگایا جس طرح اندازہ لگانے کا حق تھا۔ ان اللہ لقوی، اور سورہ حج کی 74 سے ہی یہیں سے آگے چل رہے ہیں، تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یصطفی من الملائکۃ رسولا ومن الناس، اللہ پاک چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے بھیجے ہوئے اور لوگوں میں سے بھی، یعنی کہ اپنے پیغمبر اللہ پاک چن لیتا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ پاک جو ہے سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔
یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جاتے ہیں تمام فیصلے، تمام باتیں، تمام کام، جو چھوٹے چھوٹا بھی کام کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بھی بات ہوتی ہے، وہ سب اللہ کی طرف جاتی ہے۔ ایک بچہ ہے وہ بھی اٹھ رہا ہے، اس دوسرا سوچ رہا ہے کیا سوچ رہا ہے، ہر چیز جو ہے نا وہ اللہ کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ہر کاموں کا رجوع جو ہوتا ہے وہ کس کی طرف جاتا ہے؟ اللہ کی طرف۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم، کہ اے ایمان والو رکوع کرتے رہو، سجدے کرتے رہو اور غلامی کرو اپنے پروردگار کی، وافعلوا خیر لعلکم تفلحون، اور عمل کرو بلائی کے، اچھائی کے، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو یہ دیکھیں اللہ پاک نے ہم کو فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ، یہ پچھلی آیت سجدے کی تھی، اور ساتھ ہی فرمایا اور جہد کرو اللہ میں، اللہ میں حق کا جہاد ہی، جس طرح کے جہاد کا کوشش کا حق ہے، یہ نہیں خالی منہ زبانی شاید بس ہم کر رہے ہیں، ایسا نہیں کرو، جس طرح اس کا حق ہے اس طرح کرو۔ اس کے لیے آپ کو لڑنا پڑے گا ہر وقت اپنے نفس سے، ہر وقت ان لوگوں سے بھی، یعنی کہ لڑنے سے مراد ہے کہ مطلب ان سے لڑنا بھی پڑے گا، لازمی بات ہے، اگر اللہ کا قانون نافذ کرنے کے لیے آپ کو لڑنا بھی پڑے گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا هو اجتباکم، یعنی کہ اس نے چن لیا ہے تم کو، اللہ پاک نے رکھا ہے تم کو اسی لیے۔ جو اللہ کے غلام ہیں ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ یہ عمل کریں، جو اپنے آپ کو اللہ کے غلام ہونے کا دعوے دار ہیں ان کے اوپر یہ لاگو ہے کہ یہ عمل کریں۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت، اور نہیں بنایا ہم نے تمہارے اس قانون میں تم پر کوئی بھی تنگی، کوئی کسی قسم کا حرج، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ناپسندیدگی کی ہو، ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں جس کی وجہ سے آپ یعنی کہ وہ بندہ پیچھے ہٹتا رہے، نہیں یہ بات بری ہے، ایسی کوئی بات اس میں ہے ہی نہیں کہ آپ کو بری لگے یا آپ کے اوپر کوئی اچھی نہ لگے، ایسا قانون اللہ پاک نے بنایا ہی نہیں۔ ملت ابیکم ابراہیم، ملت یعنی کہ طریقت تمہارے باپ کی، ابراہیم کی، ابراہیم علیہ السلام کو ہمارا باپ اللہ پاک نے پکارا، تو وہ کس نظریے میں؟ دینی بھائی، جس طرح دینی بھائی ہوتا ہے اس طرح دین کے لحاظ میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے اوپر ہم کو اللہ پاک نے چلنے کا حکم دیا، جو کہ آج بڑے سے بڑے عالم نہیں کر رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت، جیسا کہ قرآن میں پیچھے آتا ہے کہ آج لوگوں نے کتنی چیزیں حرام کی ہوئی ہیں خود کے اوپر، تو وہاں اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ ملت ابراہیم میں تو کچھ بھی حرام نہیں تھا، جس طرح فرمایا کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، یعنی کہ تمام کھانے حلال تھے بنی اسرائیل پر، اس کے سوائے اس کے جو اسرائیل نے اپنے اوپر، یعنی کہ حضرت یعقوب نے اپنے اوپر حرام کر لیے۔ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، کہو کہ لے آؤ تورات اور پڑھو اگر تم سچے ہو۔ اور اسی آیت کے اگلے میں فرمایا ملت ابراہیم اتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، یعنی کہ آپ اتباع کیجئے ملت ابراہیمی کی جو ایک طرف کے ہو کر رہے تھے، وما کان من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہیں تھے، یعنی کہ ہم کو ملت ابراہیمی کی پیروی کا حکم ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا ہوا سماکم مسلمین، اس نے سما یعنی کہ نام رکھا، پکارا تم کو مسلمین، یہ مسلمین فرما بردار، یہ اس نے کہا، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو فرما بردار کہتے تھے، اور انہوں نے مسلمان، جو لفظ مسلمان ہے، دیکھو نا آج فرقے بنے ہوئے ہیں، تو ہم کو ملت ابراہیمی کے اوپر اگر چلنے کی بات ہو تو فرقے کہاں سے آئے؟ وہ تو مسلمان تھے، انہوں نے مسلمان نام رکھا تھا۔ آج تو دنیا میں فرقے بن گئے، کوئی شیعہ خود کو بول رہا ہے، کوئی سنی بول رہا ہے، یہ پلس بول رہے ہیں، مسلم پلس، یہ یعنی کہ وہ تو مسلم تھے، یہ پلس کر رہے ہیں۔ تو ساتھ ہی فرمایا من قبل، یعنی کہ انہوں نے یہ آپ کا نام رکھا تھا پہلے مسلم، وفی حاذا، اور بیچ اس میں بھی، یعنی کہ اس میں بھی یہی ہے، لیکون، یعنی کہ اس قرآن میں بھی اللہ پاک نے آپ کو مسلمان ہی فرمایا۔ اللہ پاک نے فرمایا من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اور اس سے بہتر بات کس کی ہے جو لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلائے، عمل اچھے کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں، یعنی کہ مسلمان نام انہوں نے بھی رکھا، اس میں بھی یہی ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا
لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ ہو جائیں گواہ تمہارے اوپر جو ہے نا رسول، وتکونوا شہیدا علی الناس، اور تاکہ ہو جاؤ تم گواہ لوگوں پر، فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، تو لہذا قائم کرو نماز اور آؤ پاکیزگی سے، واعتصموا باللہ ہوا مولاکم، مضبوط تھامے رہو اللہ کو اور وہ ہے تمہارا مولا، فنعم المولا ونعم النصیر، کیا ہی بہتر مولا ہے اور کیا ہی بہتر نصیر ہے۔ یا ایھا